بیعت کی کتنی قسمیں ہیں، بیعت کا لغوی معنی کیا ہے اور بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ بیعت کا لغوی معنی ہے، یہ باع یبیع بیعتن سے ہے، اس کا معنی ہے بیچنا، عہد و پیمان کرنا، معاہدہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو لوگ آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے تھے جو پہلے جن نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا تھا، مسلمان نہیں ہوتے تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے۔ اس کو بیعت ایمان کہا جاتا ہے، بیعت ایمان۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات صحابہ اکرام سے بیعت لیتے تو وہ بیعت جہاد ہوتی تھی، جہاد پر بیعت لیتے۔ صحابہ اکرام نے خلفائے راشدین کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ بیعت خلافت ہے۔ بیعت ایمان، بیعت جہاد اور بیعت خلافت۔ اب غیر مقلدین اور تصوف کے مخالفین، صوفیہ کے مخالفین کہتے ہیں بس جی بیعت کی بس یہی قسمیں ہیں، یا تو ایمان کے لیے بیعت کی جاتی ہے، یا جہاد کے لیے بیعت کی جاتی ہے، یا پھر خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے۔ اب یہ جو پیری مریدی کا اور تصوف کا یہ صوفیہ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح بیعت ایمان کا ثبوت ہے، بیعت جہاد کا اور بیعت خلافت کا ثبوت ہے، اسی طرح گناہوں سے توبہ اور معصیت سے بچنے کی اور ہر معروف اور نیکی پر عمل کرنے کی بیعت کرنے کا بھی ثبوت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے موجود ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 18 ہے، سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حضور نے کیا فرمایا؟ کن سے فرمایا؟ اپنے صحابہ سے۔ یہ جہاد کی بیعت نہیں ہے، خلافت کی بیعت نہیں ہے، اور نہ ہی بیعت ایمان ہے کہ صحابہ تو وہی ہوتے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے حضور کی صحبت میں آ چکے ہیں۔ تو حضور کے صحابہ سے حضور نے جب ان سے بیعت لی ہے تو وہ بیعت ایمان بھی نہیں ہے، بیعت جہاد بھی نہیں ہے اور بیعت خلافت بھی نہیں ہے، بلکہ معروف پر عمل کرنے کی اور معصیت سے بچ کے رہنے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی۔ سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا بایعونی، اے صحابہ مجھ سے بیعت کرو، کس بات پر؟ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، اس بات پر بیعت کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتون ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم ایک دوسرے پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اس پر تم میرے ساتھ بیعت کرو، ولا تعصوا فی معروف، اور کسی بھی نیکی کے کام میں، کسی بھی بلائی کے کام میں تم میری نافرمانی نہیں کرو گے، بلکہ ہر بلائی کے کام میں تم میری فرما برداری کرو گے، تم اس بات پر میری بیعت کرو۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، تم میں سے جس نے اس کو پورا کیا، اس بیعت کو، اس عہد و پیمان کو، اس معاہدہ کو پورا کیا، اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فهو کفارۃ اللہ، اور جس نے ان چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا، وہ کام یہ کر بیٹھا اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل گئی، فهو کفارۃ اللہ، فرمایا کہ وہ دنیا میں سزا مل جانا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اب اس کو اس پر آخرت میں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ من اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ، اور جس نے ان میں سے کسی کام کو کیا پھر اللہ رب العزت نے اس پر پردہ ڈال دیا، لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا اور لوگوں پر یہ چیز ظاہر نہ ہوئی، فهو الی اللہ، پس وہ اللہ کی طرف ہے، ان شاء عفانہ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اللہ رب العزت چاہے تو معاف کر دے، درگزر فرمائے، اور چاہے تو اللہ رب العزت جل شانہ اس پر گرفت کرے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو اس بات پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ اب یہ جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بیعت ایمان نہیں ہے، بیعت جہاد نہیں ہے اور بیعت خلافت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بیعت ہے جس کا سلسلہ، جو مسند ارشاد کا سلسلہ صوفی کرام نے جس کو
تھاما اور یہ جو مسند ارشاد کا سلسلہ آگے چلا، یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سنت سے ثابت ہے، بیعت لینا حضور کی سنت سے ثابت ہے، اور ان چیزوں پر بیعت کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت سے ثابت ہے۔ تو بحمد تعالی تصوف کا جو پیری مریدی کا اور بیعت و ارشاد کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے سنت سے اور حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے ان چیزوں پر بیعت لی ہے، اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ان چیزوں پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیعت اس پر کی ہے۔ تو ہمارے صوفی اکرام نے باقاعدہ سے پیری مریدی کے بیعت و ارشاد کے باقاعدہ سے شرائط اور ضوابط بیان کیے، جس طرح محدثین احادیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے ضابطے بیان کیے، شرائط اصول بیان کیے، فقہاء نے اصول فقہ مرتب کیے۔ اسی طریقے سے ہمارے صوفیاء نے اور عرفاء نے، اولیاء اللہ نے جو تصوف کے ماہرین ہیں، انہوں نے پھر قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر ایک شیخ کامل کے لیے، ایک مرشد ہادی رہبر و رہنما اور ایک پیر کے لیے شرائط بیان کی ہیں کہ ان شرائط کا جو حامل ہوگا وہی مسند ارشاد پر بیٹھنے کے لائق ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ایک مصلی پہ امام کو کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے شرائط دیکھی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا جو امامت کبریٰ کا اہل شخص ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، جس کو امام اکبر کہتے ہیں، امامت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ جو ان شرائط پر پورا اترے گا اس کو امامت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا جائے گا۔ اسی طرح مصلی رسول پر کھڑا کرنے کے لیے بھی شرائط ہے، جو ان شرائط پہ پورا اترتا ہے وہی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسند ارشاد پہ بیٹھ کے ایک شیخ کی حیثیت سے، ایک پیر کی حیثیت سے لوگوں کی روحانی، اخلاقی اور اصلاح نفس کے اعتبار سے ان کی تربیت کرتا ہے، تو وہ مرشد ہادی رہبر و رہنما اور پیر جو ہے وہ بھی ان شرائط کا جو ہمارے صوفیہ نے بیان کی ہیں وہ حامل ہوگا تو وہ پیر کہلانے کا حقدار ہے۔ تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، کسی گمراہ فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو، کوئی بد عقیدہ نہ ہو، اس کے عقیدے میں بد عقیدگی نہ آ جائے، اس لیے کہ بد عقیدہ جو ہے گمراہ شخص وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مبغوض ہے، اللہ رب العزت کا غضب ہے اس پر، اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل، اس کا نفل، اس کا فرض اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ایسا بندہ جو بد عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ شیخ اور مرشد ہادی اور رہبر و رہنما بننے کے قابل نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا یہ پہلی شرط ہے پیر کے لیے، اور بحمد تعالی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا صحیح ہے، تو یعنی صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونا پیر کے لیے شرط ہے۔ رافضی ہو، خارجی ہو، مرجیہ ہو اور قدریہ ہو، جبریہ ہو یا کسی اور گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ پیر کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دوسری شرط شیخ کے لیے یہ ہے کہ شیخ عالم ہو، اپنی ضرورت کے مسائل جانتا ہو، اور جو جاہل ہے، عالم نہیں ہے، علم نہیں جانتا کتاب و سنت کا، وہ نہ تو خود منزل پر پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی رہبری کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ کی معرفت ہی نصیب نہیں ہے، کیونکہ علم کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے سلطان بہو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ باج علما جڑا کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو اس فقیری کے رستے میں جو بغیر علم کے نکلے گا اسے منزل مقصود نہیں ملے گی، کہ کتاب در دست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس دست چپ۔ پیر وہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں اس کے حدیث ہو۔ در روشنائی ای دو شمع میر ود تا نہ در مغاق شبت افتد نہ در ظلمات بدعت۔ جب ان دو روشنائیوں کو اور شمعوں کو لے کر چلے گا تو پھر وہ روشنی میں منزل مقصود تک پہنچے گا، اندھیرے میں نہیں بھٹکے گا، گمراہی میں نہیں پڑے گا۔ تو پیر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، کفر و اسلام کے، ہدایت و گمراہی کے اور حلال و حرام کے اس فرق کو جانتا ہو۔ اگر فرق کو نہیں جانتا ہوگا تو وہ نہ تو خود منزل مقصود تک پہنچے گا، نہ خود ہدایت پر رہے گا، اور نہ ہی اپنے پیر اور اپنے جو مرید اور مسترشد کو رستہ دکھا سکے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے شیخ کے لیے، مرشد کے لیے، کہ علم کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، فاسق مولع نہ ہو، ایسا اعلانیہ فاسق نہ ہو کہ جو اعلانیہ طور پہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو اور گناہوں میں ملوث ہو۔ جو اس طرح کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوگا وہ کسی کی رہبری اور رہنمائی نہیں کر سکے گا۔ اور چوتھی شرط یہ صوفیہ نے جو شرط اہل باطن کے اجماع سے جو ثابت ہے کہ اس کا
متصل سلسلے سے اس کو اجازت ہو، سلسلہ صحیحہ متصلہ سے اس کو اجازت ہو، بغیر اجازت کے وہ راہبری اور رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو جو ان 4 شرائط پہ پورا اترے گا وہ شیخ ہوگا، اور اس کو اپنی انسان ظاہری اور باطنی فلاح کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے اپنا مرشد، ہادی، رہبر اور رہنما قرار دے کر اس کی رہنمائی میں جب سلوک کی منازل طے کرے گا تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔